اس کے بھی پڑھنے کے 3 مراحل ہیں۔ اللہ جب اپنے محبوب کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے اوپر اپنی رحمت اور فضل کا نزول فرماتا ہے۔ فرشتے جب اللہ کے محبوب کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، ان کا درود پڑھنا اللہ کے محبوب کی توصیف اور تعریف کو بلند کرنا ہے، اور انسان حضور کے امتی جو غلام حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس درود کو دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، جس میں اللہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، محبوب کی ذات پر وہ بھی آ جاتا ہے، فرشتے جو حضور کی توصیف اور تعریف بیان کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اور جب اس کی نسبت عام بندوں کی طرف ہوگی کہ وہ جب درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھ کر اپنے لیے دعا کا سوال کرتے ہیں۔ تو نماز کو اگر دعا کے معنی میں لیا جائے تو نماز بھی ایک دعا ہے۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر اس کی بڑائی کا اقرار کر کے اس کی بارگاہ کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں، اس کی تعریف ہم پر تمہید بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر یوں ہی آگے چل کر ہم اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع کے اندر نماز کا معنی یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جانے کا نام نماز ہے۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں نماز کا معنی یہ ہے رب اور بندے کے درمیان ملاقات، ایک راستہ، ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان دنیا سے کٹ کے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر ہر چیز کو چھوڑ کر پسے پشت ڈال کر جب اللہ اکبر کہہ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے اس کا رشتہ، اس کا تعلق، ناطہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان صرف فقط اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے، کبھی اس کی بڑائی کا پرچار کرتا ہے، کبھی سبحانک اللہم و بحمدک کہہ کر اس کی پاکی کا اعلان کرتا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین پکار کے ساری تعریفوں کا مظہر اسے ٹھہراتا ہے۔ یہ جب بندہ اس کی بڑائی، اس کی پاکی بیان کر کے، اس کی تعریف اور توصیف بیان کر کے جب اگلے مراحل میں چلتا ہے، جب رب کو مخاطب کر لیتا ہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کر کے اپنے لیے ہدایت اور کامیابی کا راستہ طلب کرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ رب اور بندے کے درمیان ایک ملاقات کا ذریعہ ہے۔ پھر جب بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، یہ بندہ ہوتا ہے کہ بندے کے درمیان جو نماز ہوتی ہے رب اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت میں نماز رب اور بندے کے درمیان ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ایک رابطہ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر تقریباً کم و بیش مورخین مفسرین لکھتے ہیں کہ کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کے بارے میں تمہید
اور حکم بیان کیا گیا، اور 90 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر جہاں صراحتاً کھلے الفاظ میں نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا، رکوع کرو، مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ساتھ۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی مل رہی ہے کہ نماز کا حکم دیا اور پھر پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ فرمایا مع الراکعین، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فرض نہیں ہوئی، بلکہ سابقہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی نمازیں فرض تھی۔ کسی امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، بعض انبیاء کی امتوں پر 3 نمازیں فرض تھی، اور یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو 5 وقت کی نماز عطا فرمائی، اور نماز کا حکم معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہوا۔ اس سے پہلے بھی حضور علیہ السلام نماز ادا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس وقت خاص وقت کا تعین اور وقت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے منادی نہیں کی جاتی تھی، اعلان نہیں کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے لوگ اپنے طریقے سے نماز پڑھتے تھے، جب بھی وقت مل جاتا اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے، اس کی بندگی کرتے، اس کی عبادت اور ریاضت کرتے۔ لیکن جب معراج میں آقا کریم علیہ السلام گئے ہجرت سے 2 سال قبل، تو پھر وہاں نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا۔ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما کے بھیجی۔ پھر کام ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت جن کی عمریں اتنی طویل تھی، جن کے جسم اور جسم کے اعضاء طاقت والے اور ان کے جسم بڑے چست اور توانا ہے، حضور میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھ سکی، تو آپ کی امت 5 نمازیں کیسے پڑھے گی جن کی عمریں بھی تھوڑی ہیں، جن کے جسم اور قد بھی تھوڑے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے امید ہے میری امت 5 نمازیں ادا فرمائے گی، 5 نمازیں پڑھے گی۔ حضور کو اپنی امت پہ کتنا یقین اور کتنا اعتماد ہے کہ میری امت 5 نمازیں پڑھے گی۔ جب حضور نے یہ بات کہی تو خالق کائنات کی طرف سے وحی آ گئی، پیغام آ گیا، فرمایا محبوب ہم نے نازل 50 کی ہیں اور کم کر کے 5 رہ گئی ہیں، محبوب تیرا جو غلام، تیرا جو امتی 5 نمازیں پڑھے گا، میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو عشاء کی نماز ہے، یہ اس سے پہلے کسی امت کے اوپر یہ نماز اس کا حکم نہیں تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے شرط میں کہ عشاء کی نماز کو لمبا کر کے طویل کر کے پڑھا کرو، یعنی آپ فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اس کے جو بہتر ہے وہ رات کے پچھلے حصے میں پڑھ لو، کیونکہ یہ اللہ نے خاص میری امت کو یہ نماز تحفے میں عطا فرمائی۔ احادیث پاک میں بھی نماز کی بہت ساری
تاکید اور وعید سنائی گئی ہے، نماز پڑھنے والوں کی شان بھی بتائی گئی ہے اور نماز چھوڑنے والوں کے اوپر وعید بھی سنائی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، مشرکوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی نماز کی تاکید کا یہ صراحتاً بتایا جا رہا ہے کہ جو نماز کو قائم کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، اور جو نماز کو چھوڑے گا، نماز کو ترک کرے گا، وہ مشرکین میں سے۔ اور پھر سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ جب قیامت کے دن دوزخیوں سے، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم کے اندر لے کے آئی ہے، تو قالوا، عرض کریں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو ترک کرتے تھے، نماز کو چھوڑتے تھے، یہی چیز ہمیں جہنم میں، دوزخ میں لے کے آئی ہے۔ اتنی وعید نماز کی سنائی گئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر کو اختیار کر لیا۔ یعنی ایک بندہ جب بار بار کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی بندہ اچھے کام کر کے تقوی اختیار کر کے متقی بن جاتا ہے، متقین کی فہرست میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ جو کسی گناہ کا، برے کام کا ارتکاب کرتے کرتے وہ فاسق کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ کافر کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہے، جس میں ایک مطلق کافر انکار کرنے والا، ایک ہے زندیق، ایک ہے مرتد، ایک ہے فاسق اور ایک ہے کتابی۔ تو فاسق وہ ہے جو بار بار کسی گناہ کا ارتکاب کرے، جیسے ایک بندہ چوری کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، جو پھر چوری کرتا ہے، چوری کرنا اس کا شیما بن گیا ہے، بار بار اس گناہ کا جب ارتکاب کرتا ہے تو وہ فاسق کے درجے میں آ جاتا ہے، وہ کافر کی ایک قسم فاسق کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کی نماز کو چھوڑ دیا، تو اس نے کفرانہ روش اختیار کر لی، وہ کفر کے راستے پہ چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ ایک بندہ اتنا کفر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کا گناہ کرتے کرتے اس کو جہنم تک لے جاتا ہے، اس کا کفر سے جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک معراج تو وہ تھی جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 شب رجب المرجب کے اندر کروائی۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی ہے، اپنے محبوب کو تو اپنا دیدار کروایا ہے، لیکن اس معراج میں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کا بھی حصہ رکھ دیا ہے۔ اس معراج میں اپنے محبوب کی امت کو بھی شامل کر لیا ہے۔ وہ فرمایا نا فقام قوم قوسین، کہ 2 کوسوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حضور جب رب کے قریب ہوئے، رب کا دیدار کیا، رب کو دیکھا، رب کے حسن اور اس کے دیدار کی حضرت اور مٹھاس کو اتنا محسوس کیا، حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں سے وہ منظر
کبھی اوجل نہیں ہوا۔ شب معراج جب میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ السلام نے اللہ کی قربتوں میں جا کر جب اپنے رب کا دیدار کیا، رب کی معراج ہو گئی، واپس آنے لگے، عرض کی رب العالمین یہ جو معراج تم نے مجھے کروائی ہے، بولا کیا پھر آسمانوں پہ مجھے بلائے گا؟ فرمایا نہیں معبود، بس مجھے ایک ہی بار اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کروانا تھا۔ عرض کی رب العالمین اللہ جب پھر مجھے تجھے دیکھنے کا دل چاہے گا، اللہ جب پھر تیرا دیدار کرنے کی تڑپ اور تمنا ہوگی، اللہ جب پھر تیرے دیدار سے لطف اٹھانے کا دل چاہے گا، اللہ پھر کیا کروں گا؟ بولا پھر کیسے تیرا دیدار کروں گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے سونے حبیب، تجھے ایسا توبہ عطا فرماؤں گا جو ہر وقت دل میں 5 مرتبہ تجھے میری معراج نصیب ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ جب بھی حضور کا دل غمگین ہوتا، پریشان ہوتے نا، آپ وضو ہو کر مصلی میں جا کر نماز پڑھ لیتے، تو میں پوچھتی یا رسول اللہ یہ نماز کیوں پڑھ رہے؟ تو فرمایا عائشہ میں نماز میں کھڑے ہو کر اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ جب حضور حالت نماز میں ہوتے، حضور پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی، ہمیں جو لگتا جیسے حضور کے جسم سے روح ہی نکل گئی ہو۔ آپ فرماتی ہے حالت نماز میں حضور کا یہ عالم ہوتا کہ حضور ہمیں نہ پہچان پاتے، ہم حضور کو نہ پہچان پاتے کہ یہ حضور نماز میں کھڑے ہیں، حضور نے صلاۃ و سلام کی ہے یا کوئی اور ہے۔ آپ فرماتی حضور کے چہرے کا رنگ اتنا متغیر ہو جاتا، کیفیت ایسے بدل جاتی، ہمیں یوں لگتا کہ یہ حضور نہیں ہے، کوئی اور ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اور آپ فرماتی کہ حضور کے اوپر بھی یہی کیفیت طاری ہو جاتی، حضور ہمیں بھی نہ پہچان پاتے کہ یہ میرے غلام، میرے صحابہ، میری اہل بیت، میرے اہل و عیال ہیں۔ آپ فرماتی کہ حضور کھڑے مصلی پہ ہوتے لیکن حضور پہنچ کہیں اور عالم میں جاتے۔ آپ فرماتی کہ حضور آسمان کی بلندیوں کو بہ کر اپنے رب کی حریم ناز میں جا کر اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوتے، یہ کیفیت ہوتی۔ اور فرمایا معبود یہ معراج صرف تمہیں نہیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کسے دے گا؟ فرمایا اے نبی، ہر نبی کو میں نے معراج کروائی، ہر نبی کی امت کو معراج کا حصہ دیا، لیکن سونے مدنی جو معراج میں نے تجھے کروائی ہے، نہ اس سے پہلے کسی نبی کو میں نے یہ شان عطا کی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو ایسی معراج ہوگی۔ فرمایا معبود تیری معراج مجھے دیکھنا تھا، تجھ تک پہنچنا تھا، میرا دیدار کرنا تھا، اور او میرے سونے مدنی تیری امت کی معراج میرے نماز میں رکھ دی ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز کا مطلب اور معنی یہ ہے رب اور بندے کے درمیان ایک ملاقات ہے، ایک ملاقات ہے، ایک ذریعہ ہے کہ رب کے قریب یہی نماز بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر علامہ اقبال کی روح تڑپ گئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، یہ جو لیز پاک حضور کی صلاۃ معراج المومن، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ علامہ اقبال نے پڑھی، سوچوں میں پڑ گئے کہ حضور کی معراج تو یہ ہے رب کو دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا، حضور کی امت کی معراج نماز میں کیسے گئے؟ پھر غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کہتے کہ ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری،
کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. نماز ایک بہانہ ہے، قیام قرات رکوع سجدہ تشہد سلام، یہ تو ایک بہانہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو تیرے دیدار کا ایک بہانہ ہے، یہ تو تیرے جلوے کو دیکھنے کا ایک بہانہ ہے. در حقیقت نماز رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کو دیکھنے کا ذریعہ ہے. کہتے کہ اذان دل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان دل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اور حضور علیہ السلام حضرت المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال سے فرماتے، اے بلال ادھر آؤ، مجھے میرے رب کا ترانہ سناؤ. آپ فرماتے ہیں کہ اذان جو تھی یہ اللہ کی یاد کا ترانہ تھی. حضور حضرت بلال سے فرماتے ہیں، اے بلال آؤ، اذان دو، مجھے میرے رب کا ترانہ سناؤ. آپ فرماتی ہیں بلال اذان پڑھتے ہیں، حضور مسلح بچھا کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور فرماتے ہیں کہ نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. فرمایا محبوب تیری معراج مجھے دیکھنا ہے، تیری امت کی معراج نماز ہے. اور فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. حضرت مولانا قاری فرماتے ہیں مشکات شریف کے اندر کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. ایک مقام پہ فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایک بندہ نماز پڑھنے والا ہے، رب کو یاد کرنے والا ہے، رب کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں سراپا نیاز بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے، پھر اس کی حمد کو بیان کرتا ہے، اس کی شانوں کا اعلان کرتا ہے. پھر جب اپنی باری آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم کا پرچار کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نماز بندے اور رب کے درمیان ملاقات کا ایک بہانہ ہے. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ اکبر کہا، اس کی بڑائی کو بیان کیا، پھر ثنا پڑھی، اس کی پاکی کا پرچار کیا، پھر الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفوں کا مالک اور منبع اسے بنایا. پھر آگے چل کے اس کی پاکی بیان کر کے، اس کی حمد بیان کر کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں. نماز گواہ ہے، صلاۃ کا معنی بھی گواہ ہے. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. پھر انعمت علیہم، پھر آگے چل کر جب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اپنے والدین کے لیے، اپنی ذریت، اپنی اولاد کے لیے اس سے دعا مانگتے ہیں. جب اس سے خوشی اور خضوع کے جب عالم میں کھڑے ہوتے ہیں تو حقیقت یہ ہے جب بندہ خوشی اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے پھر رب اسے ضرور نظر آتا ہے. یہ تو ایک بات ہے، روح باری تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں کسی کو رب نظر نہیں آتا ہے، لیکن رب کا جلوہ ضرور نظر آتا ہے. رب کی حقیقت اس پہ عیاں ہو جاتی ہے. اسی لیے صوفیہ کرام کا یہ وظیفہ تھا، اولیاء اعظام کا یہ طریقہ تھا، انبیاء کا یہ طریقہ تھا. جب بھی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے. نماز
پہ نماز پڑھنا یہ تھا کہ دنیا کی پریشانی سے چھٹکارا پا کر رب کے حضور آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے کلام کرتے، پھر وہ ساری پریشانیاں، وہ ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی تھیں۔ رب اور بندے کے درمیان ایک ملاقات کا ذریعہ ہے۔ بندہ حقیقت میں تو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے سر کو زمین پہ جھکا دیا ہے، میری زمین ناز زمین ہے، زمین پہ جھک گئی ہے، لیکن حقیقت میں بندہ اگر خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو بندہ یہ تصور کرے گا سر تو میرا زمین پہ جھکا ہے، لیکن مقدر میں عرش بری کو چھوتا ہوا رب کی غریب ناز میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی نماز کی بڑی قید سنائی گئی ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، فمن ترکها فقد هدم الدین، فرمایا کہ جس نے جان اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا تو اس نے فقد هدم الدین، اس نے دین کو گرا دیا۔ فرمایا اسلام ایک بنیاد ہے، 5 اس کے ستون ہے، ارکان اسلام کا ہے، اور فرمایا کہ جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کے دین کو چھوڑ دیا، وہ اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز میری اور آپ کے محتاج نہیں ہے، نماز کے ہم محتاج ہیں، کیونکہ یہ رب نے اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس نے بندوں پہ کرم فرما دیا، اپنے بندوں پہ محبوب پہ تحفہ دیا نا۔ آپ محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے گئے ہو؟ یا اللہ ساری تعریفیں، ساری حمدیں تیری بارگاہ میں، عاجزی کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تو فرمایا میرے حبیب میں بھی تجھے تحفہ دیتا ہوں، یہ نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کے جہاں ظاہری فائدے ہیں وہاں باطنی بھی ہزارہ فائدے ہیں۔ نماز سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، تقوی اختیار کرتا ہے انسان، اللہ کی بارگاہ کا خوف اور اس کی یاد انسان کو ملتی ہے۔ جب عاجزی انسان کے پاس آ جاتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں سب کچھ ہے، عاجزی نہیں ہے۔ حضور نے عرض کی تھی مولا تیری بارگاہ میں معراج کی رات وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ کہا محبوب میرے پاس کون سا تحفہ نہیں ہے؟ کہا یا اللہ عاجزی لے کے آیا ہوں۔ تو یہ عاجزی انسان کے اندر نماز سے آتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ کا جب غفیر تھا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، دن میں 5 مرتبہ وہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو مجھے بتاؤ کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا پھر جس طرح بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھتا ہے، جس طرح 5 مرتبہ نہر میں نہانے سے انسان کے جسم پہ میل باقی نہیں رہتی ہے، اس طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سیر کرتے ہوئے ایک سمندر کے کنارے اپنے حواریوں کے ساتھ سیر کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک جزیرہ کے سمندر کے کنارے جزیرے میں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس نے اپنے جسم کو اس کی چمکداری کے اندر لگ بگ کر دیا، پھر اس نے اڑ کر غوطہ سمندر کے اندر لگایا، اس کا جسم پاک صاف ہو گیا، پھر اڑ کے وہ اس کی جڑ کے اندر آ گیا۔ جو ہی 5 مرتبہ اس نے یہ عمل دہرایا، 5 مرتبہ یہ عمل کیا، پھر سمندر میں چلا جاتا ہے، اپنے جسم کو پاک صاف کر لیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کبھی یہ کیچڑ میں جا کر اپنے جسم کو آلودہ کرتا ہے، کبھی سمندر میں جا کر اپنے جسم کو صاف کر لیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ گیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، نہیں آ گئی، فرمایا اے میرے عیسیٰ تیرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کو میں ایک ایسی امت عطا فرماؤں گا، اس نبی کی امت گناہ کرے گی، گناہوں سے اپنی جسم
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن ہم جاڑے کا موسم تھا، سردیوں کا موسم تھا، پتجھڑ کا موسم ہے، حضور کے ساتھ ایک سفر پہ نکلے، ایک سفر پہ چل پڑے، آگے ہم نے دیکھا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، اس کے پتے پیلے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کے ہلایا، اس کے پتے زمین پہ گرنے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا اے صحابہ کیا تم نے اس منظر کو دیکھا ہے؟ کہ یا نبی اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا صحابہ کچھ غور کیا ہے؟ حضور غور تو نہیں کیا ہے، بس درخت کے پتے جھڑتے دیکھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے میرے غلاموں، جب کوئی میرا غلام میرا امتی وضو کر کے نماز کی طرف آتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے جس طرح اس درخت سے پتے گرتے ہیں، اس وضو کی وجہ سے اللہ اس کے جسم سے گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کے جسم سے ایسے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا نا کہ میری امت کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، سوالات انبیاء کی امتیں ہوں گی، تو حضور آپ اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے؟ اپنے غلاموں کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ صحابہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے وضو والے جو اعضاء ہوں گے، ان کی پیشانیاں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں نور سے چمکتے ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ میں اس وجہ سے پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے غلام ہیں۔ کتنی اللہ نے مجھے اور آپ کو شان عطا فرمائی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم گناہ کرتے ہیں تو ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا ہے، گناہ پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اب غور کرے نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ چمک جاتا ہے، اس کے ماتھے پہ نیاز بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں خوشی اور خضوع کے ساتھ اپنی حاضری لگواتا ہے، میں دوسرے بندوں سے اس کو نمایاں کر لیتا ہوں۔ سامنے پتہ لگ رہا ہو کوئی بندہ جسے بندہ دیکھیں گے یار یہ فلاں بندہ نمازی بندہ ہے، بے نمازی اور نمازی بندے کے درمیان فرق پتہ چل جاتا ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب جوانی کے عالم میں رب کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے اللہ فرشتوں کے بڑے مجمع میں اپنے بندے پہ ناز کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب نوجوان آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں ناز کرتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اتنا ناز کیوں فرما رہا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ میرا وہی بندہ ہے جب میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تم نے کہا تھا مولا کہ خون ریزیاں کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، ناحق قتل کرے گا، لیکن اے میرے فرشتوں دیکھ لو آج میرا وہ بندہ زمین پہ خون ریزیاں کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، فتنہ فساد کرنے والا بندہ جب اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں پڑی ہے، میرا بلاوا جب اس کے پاس پہنچ گیا ہے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، فرشتہ اس کی بڑی جوانی ہے، بڑا ثواب ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ کے میری رضا پہ راضی ہو کر اپنے سر کو میری بارگاہ کے اندر جھکا دیا ہے، اپنی بھی زمین نام اپنے جذبے میری رضا پہ قربان کر دیے ہیں۔ میں میرے فرشتوں میں اس لیے اپنے اس بندے کی ادا پہ ناز فرما رہا ہوں۔ جوانی کی ایک نماز، بڑھاپے کی ساری زندگی کی نماز ہے۔ نوجوانوں آج وقت ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا پھر اسے پڑھے نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے بھی نہیں تو اشارے سے نماز پڑھو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے میرے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا الا لیعبدون مگر اپنی عبادت کے لیے۔
قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. بعد میں پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری, مال کہاں خرچ کیا, زندگی کن کاموں میں گزاری. پہلے یہ پوچھا جائے گا تو اللہ نماز پڑھتا تھا, میری عبادت کرتا تھا. جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے پھر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. پھر گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں کہ بابا کھانس رہا ہے, اس کا کھانسنا ہمیں تکلیف دیتا ہے. پھر بابے کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ مسجد میں چلا جاؤں, اللہ کو یاد کرو, اس کی بارگاہ سے ہدایت کا کوئی وقت مقرر ہوتا ہے. بڑھاپے میں بھی آؤ. حضور نے فرمایا کہ جب ایک سفید ریش بزرگ دنیا سے جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے, فرشتے جب اس سے سوال کرتے ہیں, سوالوں کے جواب نہیں بھی دے پاتا ہے. جب اس کے سوال نہیں ہوتے ہیں نا تو فرشتوں اس قاعدے کلیے کے مطابق اس کے ساتھ جہنم والا سلوک کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے اس کو چھوڑ دو, اس کی سفید ریش داڑھی دیکھ کر مجھے حیا آتی ہے, اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر میں نہیں چاہتا میں اپنے بندے کو عذاب دوں. یہ تو اللہ کا کرم ہے, وہ بڑا غفور رحیم ہے. نماز ایک بہانہ ہوتی ہے جو اس کی ایجاد کا, اس کی بارگاہ میں آنے کا. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہماری کوئی گناہ نہیں آئے گا. نماز پڑھ کے دیکھیں دل کو کتنا سکون ملتا ہے, اور طلب کر کے دیکھیں کہ انسان کو کوئی چیز رہتی نہیں, پریشانیاں مشکلات دنیا کی ٹینشن اس کے اوپر ہوتی ہے. ہم نماز نہ پڑھیں تو یہ سوچتے بس ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے, ہماری اوپر کوئی آفت نہیں آئی ہے, کوئی گناہ نہیں ہوا ہے. بلکہ ہمیں اپنے مقدر پہ رونا چاہیے, ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ ایک حقائق آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ چل پڑا. نماز ظہر کا وقت ہوا, اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی. عصر کا وقت ہوا, اذان میں اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. مغرب عشاء 5 نمازیں گزر گئی, اس نے نماز نہیں پڑھی. شیطان اس کے ساتھ تھا. شیطان کہتا ہے یار میں نے اس کو ایک نماز میں لگایا تھا, ظہر کی نماز میں وسوسہ ڈالا تھا کہ نہ پڑھ, سفر لمبا ہے, راستہ زیادہ ہے, جلدی پہنچے گا. لیکن اس نے عصر بھی چھوڑ دی, مغرب بھی چھوڑ دی, عشاء بھی چھوڑ دی. وہ شیطان کہتا ہے میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا, لعنت کا مستحق ہو گیا, مجھے دھتکار دیا گیا. یہ اس نے 5 نمازوں میں سجدے چھوڑ دیے ہیں, نہ جانے یہ مجھ سے بھی بڑا بدبخت ہوگا. اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, نجات دیتا ہے 1000 سجدوں سے. آج وقت میں اللہ نے مہلت دی ہے, اس کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر لو, آج اپنے اللہ کو راضی کر لو, گزشتہ زندگی کے ہونے والی غلطیوں کی معافی مانگ لو. اللہ بڑا غفور ہے, بڑا کریم ہے, وہ معاف فرما دینے والا ہے. اللہ فرماتا ہے میں کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہوں جتنا میں اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ رب کو اتنی خوشی کسی بات پہ نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی ایک گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کر لے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے حضرات نماز کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے چھوڑ دی تو پتہ نہیں کیا ہوا, یہ سوچیں کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے, ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی بھی توفیق نہیں دی ہے. اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا, سجدے کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. قبول ہونا تو وہ بات کی بات ہے, قبول کرے یا نہ کرے, لیکن اس کی بارگاہ میں حاضری تو لگتی رہنی چاہیے, اس کی بارگاہ میں سر جھکتا رہنا چاہیے, اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہنا چاہیے. حضور سے ہم محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, فرمایا کہ یہ جو نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک مقام میں فرمایا وجعلت عینی قرۃ فی الصلاۃ, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ
فرمایا میں یہ جو نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. اب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک, آپ خود دیکھیں ایک بندے کی آنکھیں دکھتی ہوں کی مثال دیتا ہوں, جب اس آنکھوں میں کوئی دوائی ڈالے, ڈراپس کے قطرے ڈالتے ہیں تو وہ کتنی ٹھنڈک ملتی ہے, کتنا انسان کی تکلیف ختم ہوتی ہے, دکھ دور ہوتا ہے. تو حضور جو فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز سے مجھے اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے کہ جو پھر حضور کی بارگاہ میں حضور کے غلام ہو کر نماز پڑھے گا پھر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پڑھ کے اگر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی تو پھر مجھے بتائیے چھوڑ کے حضور کو کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے حضرات اللہ نے یہ زندگی دی ہے, یہ زندگی موت کی امانت ہے. نہ جانے کون سا ایسا مقام ہے کس مقام پہ یہ سانسیں وفا چھوڑ دیں, روح نکل جائے, جب جائیں تو رب کی بارگاہ میں کس طرح. فرمایا کہ جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے نا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. اس لیے آج اللہ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے, دن میں 5 مرتبہ ہمیں بلاوا آتا ہے, 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے تک آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے, پھر بھی ہم نہیں آتے ہیں. دنیا کے کام, دنیا کی جنجال انسان کے ساتھ رہتے ہیں, دنیا کی مشکلاتیں کبھی انسان کو نہیں چھوڑتی ہے. انسان قبر میں چلا جاتا ہے پھر بھی یہ مشکلیں دنیا میں رہ جاتی ہیں. انسان کے ساتھ اگر کوئی جائے گا دنیا سے تو اس کا اچھا قدر جائے گا. اپنے رب کو راضی کر لو, نماز پڑھ لو. نماز پڑھو گے, نماز کی وسیلہ سے اللہ تمہاری 1000 مشکلوں کو دور فرما دے گا. نماز کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. تو نے فرمایا جس گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد قریب ہونے کے باوجود گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. اس لیے کہ آج ہر طرح کی سہولتیں ہیں, ہر طرح کی ہمارے لیے ہر طرح کی آرام دہ چیزیں ہیں, پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں. یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقدر کتنا گر گیا ہے. ہم آج مسلمان دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ذلت مسلمانوں کا مقدر کیوں بن گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب سے دوری اختیار کر لی ہے, اپنے نبی کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, قرآن سے دور ہو گئے ہیں. آج بھی مسلمانوں, اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. انہوں نے مسلمان ہو کر زمانے میں عزت پائی, ہمیں تو صاحب قرآن نے قرآن جیسی عظیم دولت نعمت عطا فرمائی ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, تارک قرآن ہو گئے, تارک نماز ہو گئے, تارک محبوب علیہ السلام کی جو بتائے ہوئے طریقے تھے ان کو ترک کر دیا. اس وجہ سے آج مسلمان دنیا کے کونے کونے میں ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں. آج بھی اپنی کامیابی چاہتے ہو, آج بھی اپنا کھویا ہوا عروج چاہتے ہو, آؤ رب کی بارگاہ میں جھک لو. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے پھر رب تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا. جو سر رب کے آگے جھکتا ہے رب سے بندوں کے آگے پھر نہیں جھکاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے. اللہ